باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ماہ رجب کی نسبت خواجہ اویس قرنی سید التابعین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ ناظرین، آپ کا نام اویس بن عامر، یعنی آپ کے والد گرامی کا نام عامر بھی لکھا گیا ہے، عبداللہ بھی لکھا گیا ہے، لیکن عامر زیادہ مشہور ہے، اویس بن عامر۔ حال یہ تھا کہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور والدہ محترمہ معذور ہیں، نابینا ہیں، ان کی خدمت میں لگے ہیں، اور ناظرین یہ سید التابعین کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنے تابعین گزرے، سعید بن مسیب ہیں اور حضرت لقمان ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، کتنے مشہور تابعین ہیں، لیکن آپ کو سید التابعین کہا گیا کہ تابعین کے سردار ہیں۔ ایک عجیب محبت کا رنگ آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ پوری زندگی گزاری، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بظاہر دیدار نہیں کیا۔ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ ویسے خلوت میں یا اپنی خاص نشستوں میں، خاص محافل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو نہ دیکھو، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن بظاہر نہیں دیکھا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس نہیں آئے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ہوگا جو یمن سے آئے گا اور مجھ سے بڑی محبت کرتا ہوگا، اور لوگوں جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے دعا کروانا۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ کریم اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی درج ہے کہ قبیلہ مدر کا باقاعدہ نام ہے، ناظرین ایک دو قبیلوں کے نام ہیں، وہ فرمایا کہ ان کے یعنی جو تعداد ہے نا بے شمار تھی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی شفاعت سے ان قبیلوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ وہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کے حوالے سے فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے، سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا تھا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ تم دونوں کی ملاقات اس سے ہوگی۔ ناظرین و سامعین، پوری زندگی والدہ محترمہ کی خدمت کی، اور غریب ہیں، ذریعہ معاش کیا ہے کہ اونٹوں کو چرا کر، جانوروں کو چرا کر جو آمدنی ہوتی والدہ پر خرچ کرتے، جو بچتا اللہ کی راہ میں دے دیتے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، بظاہر جسے کہتے ہیں نا دیوانہ بن کر رہتے۔ آقا علیہ السلام کے عشق میں بعض اوقات بڑے تڑپتے اور والدہ محترمہ سے اجازت لیتے، لیکن والدہ محترمہ کو اگر چھوڑ کر جاتے تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ وہ معذور تھیں، آنکھوں سے نابینا تھی۔ پھر ایک مرتبہ اجازت لے کر آئے تو والدہ محترمہ نے ایک محدود اجازت دی کہ جاؤ اور اس ٹائم تک آنا۔ یہ ناظرین عشق کا متوالا مدینہ منورہ پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتفاق ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما نہیں تھے، آئے اور انتظار کیا، اور جب وہ ڈیوریشن ختم ہونے لگی اور والدہ کے پاس دوبارہ قرن پہنچنا ہے، تو پھر ناظرین و سامعین پیغام دے کر گئے کہ آقا کو پیغام دینا کہ آپ کا عاشق آیا تھا، لیکن قسمت ہے کہ ملاقات نہیں ہو پائی۔ ناظرین و سامعین، آپ تشریف لے گئے، اور پیچھے سے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے سنا تو ناظرین و سامعین ایک عجیب کیفیت میرے آقا علیہ السلام پر طاری ہوئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی غرض سے گئے۔ وہاں پوچھا لوگوں سے، انہوں نے کہا ایک دیوانہ ہے، اس نام کا آدمی دیوانہ ہے، جنگلات میں رہتا ہے، لوگوں میں اسی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ آپ گوشہ نشین تھے، خلوت نشین تھے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ عبادت میں مصروف تھے، اور اس کے بعد سلام دعا ہوئی، آقا علیہ السلام کی چادر مبارک پیش کی گئی، سلام پیش کیا گیا، اور پھر دونوں نے عرض کی، دونوں نے فرمایا کہ اے اویس، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب ملاقات ہو تو اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائے بخشش کرے۔ اور خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ایک عجب کیفیت طاری تھی۔ ناظرین و سامعین، کوئی ملنے کے لیے جاتا تو حتی الامکان کوشش ہوتی کہ نہ ملے، اور حرم بن حیان کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پہنچی کہ اس سے دعائیں لینا، تو میں کوفہ گیا۔ اویس قرنی سے ملنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ قرن سے آپ کوفہ بھی تشریف لائے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت دریا فرات کے کنارے جا پہنچا، میں نے انہیں دیکھا تو وہ وضو فرما رہے تھے، میں نے آپ کو پہچان لیا کیونکہ میں نے لوگوں سے آپ کا حلیہ دریافت کر لیا تھا۔ میں نے سلام عرض کی، مجھے جواب ملا، مسافہ کرنے کی کوشش کی، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے کہا اویس یرحمک اللہ، غفر لک کیف انت رحمک اللہ، کہ اویس اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، تیری مغفرت فرمائے، تو کیسا ہے، آپ کیسے ہو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ بات کہتے ہیں کہ میں زور زور سے رونے لگا، اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ حیاک اللہ یا حرم بن حیان، اللہ تعالیٰ تجھے زندگی عطا فرمائے، تیرا کیا حال ہے اور کس نے تجھے بھیجا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ کو میرے اور میرے باپ کا نام کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہیں سے بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن آخر میں جو نصیحت فرمائی اس میں فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، سیدنا صدیق اکبر رخصت ہو چکے ہیں، میرے بھائی حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی بقید حیات ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے ابھی مطلع کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دعا خیر کر کے مجھ سے اجازت لی اور سلام کہا، اور کہا کہ آج کے بعد سے میری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اور پھر ناظرین، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک جنگ میں جب مجاہدین اسلام کے ساتھ شریک تھے تو وہاں پر شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب کفن پہنا کر دوستوں نے چاہا کہ کفن پہنا کر دفن کریں، ایک پتھر کے پاس پہنچے تو ایک قبر قدرتی طور پر تیار تھی۔ کفن تیار کرنا چاہا تو آپ کے کپڑوں میں کفن تیار پڑا تھا، ایسا دکھائی دیتا تھا کہ یہ کفن انسانی ہاتھوں سے نہیں بنا، چنانچہ آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجب ہے نماز محبت کا سلسلہ، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا۔ ناظرین، باقی صحابہ جتنے ہیں سب نے میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، دیدار کر کے آپ کو دیکھ کر ناظرین آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بظاہر دیدار نہیں کیا، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے عشق میں تڑپ تڑپ کر پوری زندگی بسر فرمائی۔ تو محبت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ حاضری ہو، لیکن ایک انداز ہوتا ہے کہ حاضری بظاہر نہیں ہے لیکن حضوری کا شرف حاصل ہے، اور خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی شرف حاصل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو عشق مصطفیٰ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اس میں سے ایک قطرہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ضرور ناظرین فاتحہ پڑھ کر اس سال ثواب کیجیے گا، اور آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا، اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ روز قیامت ہمیں بھی آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 68، اس کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لا یعلمون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لا یعلمون پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقف اندر 68 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 68 68 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، ان دوسرا، ہو تیسرا، اور لا چوتھا، ذو پانچواں، علم چھٹا، لی جو ہے وہ ساتواں، ما آٹھواں، علمنا نواں، پھر اس کے بعد لاکننا جو ہے وہ بلکہ لاکن 10واں، اکثر 11واں، الناسی 12واں، لا 13واں، اور یعلمون 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، لذو علم، علم میں میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسی لیے ماں کے لام کے ساتھ ملائیں گے، تنوین کی آواز نہیں بلکہ لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا، علم لما نہیں، علم لما علمناہ، علمناہ، ولکن اکثر الناس، اکثر میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اسے الناس کی نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور یہاں بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا، بلکہ نہیں، یہاں پر ناظرین یہاں پر ظاہر ہے کہ نون حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اس لیے یہاں نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ اکثر الناس لا یعلمون، لا یعلمون، یہاں وقف کریں گے تو لا یعلمون پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ سبق جو ہے وہ لکھ چکے ہیں، اب اس میں اسماء، افعال، حروف ہمیں علیحدہ علیحدہ لکھنے ہیں، اور کون سے اسماء، کون سے افعال، کون سے حروف نشاندہی بھی کرنی ہے، اور تحقیق و ترجمہ بھی کرنا ہے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پہلا اسم ہے ہو، ضمیر، دوسرا اسم ہے ذو، تیسرا علم، اور یہاں پر ہو ہے تو نمبر 1 آئے گا، چوتھا اکثر، پانچواں الناس، تو کل یہاں پر 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ہو ضمیر، اور نمبر 2 ذو، نمبر 3 علم، نمبر 4 اکثر، نمبر 5 الناس، تو ناظرین یہ 5 اسماء ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے علمنا، اور دوسرا فعل ہے یعلمون، علمنا اور یعلمون۔ ناظرین یہ 2 افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھیے وہ ہے واو، دوسرا انا، تیسرا لا، اور ناظرین تیسرا جو ہے وہ لا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا، تو تیسرا جو ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ناظرین لی ہے، یہ تو یہ چوتھا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہم لام کے نیچے ذیل لگا دیں، یہ چوتھا۔ اچھا جی، اس کے بعد واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، پانچواں لاکنہ، اور چھٹا لا، کل 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 انا، اور نمبر 3 لا، نمبر 4 لی، نمبر 4 لی،
اور نمبر 5 لاکن، نمبر 6 لا۔ ناظرین و سامعین آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 6 لا۔ 5 اسما، 2 افعال، 5 اور 2 7 اور 6 حروف، کل ملا کر 13 کلمات ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ جلدی سے آ جائیے اب اسما پر۔ پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو ضمیر ہے، پہلا اسم ہو ضمیر ہے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اچھا، جب ہم ہو کہتے ہیں پیش الٹا پیش، اور جب ہم ہی کہتے ہیں زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ذو کا معنی ہے والا، ذو کا معنی والا یا والے۔ ناظرین ذو کا معنی والا یا والے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد علم، علم کا معنی ناظرین علم ہی ہوتا ہے، اور ما بہل انکشاف کو عام طور پر علم کہتے ہیں۔ مختلف تعریفات ہیں، تو علم کا معنی ہے جاننا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اکثر کا معنی اکثر ہی ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل وہ اسم جس کے مادے میں زیادتی پائی جائے، جس کے معنی میں دوسروں کے مقابلے میں زیادتی پائی جائے، جیسے کثیر بہت، اکثر بہت زیادہ، سمیع سننے والا، اسمع بہت زیادہ سننے والا، بصیر دیکھنے والا، ابصر بہت زیادہ دیکھنے والا، قریب قریب، اقرب بہت قریب، بعید دور، ابعد بہت دور۔ تو اکثر یہ اس میں تفضیل ہے، اور ہم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یار اکثر لوگ میری دعوت میں آئے تھے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ میرے پاس آئے تھے، اور یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد الناس، لوگ، اس کا معنی لوگ بھی ہوتا ہے، لوگوں بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس مانا جائے تو واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر یہ مانا جائے کہ یہ مفرد ہے، اس کی جمع اناسن، تو ناس لوگ، اناسن بہت سے لوگ۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ علمنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے سکھایا، ہم نے سکھایا۔ اور اس کے ساتھ ناظرین ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے کہ ایک چیز رہ گئی، ایک اسم رہ گیا، ماں۔ ماں جو ہے ایک اسم جس کو ہم لکھنا مطلب شمار کرنا بھول گئے ہیں، تو چھٹا اسم ہے ماں۔ اس طریقے سے کل ملا کر جو کلمات ہوئے تو وہ ہو گئے 14، کل ملا کر کلمات ہو گئے 14۔ تو ماں اس میں موصول ہے، اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اور غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی غیر انسانوں کے لیے آتا ہے، اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تو علمنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے سکھایا۔ علم یعلم تعلیم، تعلیم آپ جانتے ہوں گے، آپ کی کتنی تعلیم ہے، کتنی ایجوکیشن ہے۔ تعلیم عام طور پر ناظرین آپ سب سمجھتے ہیں، یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تعلیم کا معنی ہوتا ہے سکھانا، سیکھنا، سکھانا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یعلمون، یعلمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے، اور لا یہاں پر داخل ہے، لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے۔ لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ علم یعلم علم، ناظرین جو پہلے گزر چکا ہے اسما میں، مصدر ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق۔ لا کا معنی البتہ یا ضرور، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ لیکن کا معنی ہوتا ہے لیکن، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اردو عربی میں یہ کتنا ملتا جلتا لفظ ہے، یعنی لیکن عربی میں ہے، لام کے اوپر جو کھڑا زبر اس کو ہٹا دیں اور لام کے بعد یا لے آئیں، لیکن، تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ ناظرین و سامعین 14 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 اکثر، نمبر 3 علمنا میں تعلیم، نمبر 4 لیکن میں لیکن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، و انا ہا الٹا پیش ہو، و انہ لام زبر لا، ذال وا پہ ذو، لذو عین لام زیر عل،
میم لام دو زیر مل لام ذلی میم الف زبر ما علم لما عین لام زبر علا میم زبر لم نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا ہا پیش ہو علمناہ واو زبر وا لام کھڑا زبر لا کاف نون زیر کن نون زبر نا ولکن حمزہ کاف زبر اکثر زبر ثا را نون زبر ون نون الف زبر نا سین زیر سی ولکن اکثر الناس لام الف زبر لا یا عین زبر یا لام زبر لا میم واو پیش مو نون زبر نا لا یعلمون یہاں وقف پڑھیں گے تو لا یعلمون پڑھیں گے. آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور ان تحقیق ہو وہ، لا البتہ ذو والے، علم علم، لی واسطے ما اس کے جو، علمنا ہم نے سکھایا، ہو انہیں یا اسے، وا اور لیکن لیکن اکثر الناس لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے. چلتے ہیں ناظرین آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ، بلکہ ناظرین ہم اس کا ترجمہ بھی پیش کر چکے ہیں، حرف بحرف لفظ بلفظ، اور اس کے ساتھ ہم نے ناظرین اس کی جو با محاورہ ترجمہ ہے ہم نے وہ بھی عرض کیا ہے. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے. اب اس میں ناظرین تفسیر ہم عرض کر رہے تھے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ جس میں آیت نمبر 55 ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ کہا کہ اے بادشاہ تو مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں. تو ایک تو بات ہم نے کی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ جو منصب اس سے، بادشاہ سے، ولید بن ریان سے طلب فرمایا، تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ منصب تو طلب نہیں کرنا چاہیے. تو ناظرین ایک جواب اس کا ہم نے یہ دیا تھا جو مفسرین نے دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ منصب طلب کریں. اور بالفرض اگر اس کو بھی کر لیں، یہ جواب تو ایک ہو گیا، لیکن علماء نے یہ بھی جواب دیا کہ بالفرض اگر یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہ بھی ہے، منصب کو طلب کرنا ممنوع ہو، تو پھر بھی یوسف علیہ السلام کے اس منصب کو طلب کرنے کی توجیہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ اس لیے طلب کیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص اس منصب کا اہل نہیں تھا، اور نہ کوئی اتنا نیک اور دیانتدار تھا جو مستحق لوگوں کو ان کے حقوق پہنچا سکے. اس لیے ان کے نزدیک اس عہدے کی صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے وہ اس عہدے کے لیے متعین تھے، اور ان پر اس عہدے کا طلب کرنا فرض تھا. ظاہر ہے کہ آج کل بھی فقہاء یہ بیان فرماتے ہیں
کہ کوئی شخص لوگ اس کی بات مانتے ہیں، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اہل ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور آپ بنیں، اور وہ نہیں بنتا، اور باقی لوگ نااہل ہیں، دیانتدار نہیں ہیں، خائن ہیں، اور دیگر جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ عیوب پائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں جو اہل ہے، نیک متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور وہ آ کر دین کی ان کی خدمت کر سکتا ہے، تو اس پر پھر لازمی ہوتا ہے کہ وہ آئے اور اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائے۔ تو آج کل کے دور میں بھی ناظرین یہ حکم موجود ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حفیظ اور علیم فرمایا، یعنی انی علیہ حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں، آپ آگے پڑھیں گے، سنیں گے کہ یوسف علیہ السلام جب اس عہدے پر آئے تو آپ نے اس عہدے کا کتنا بہترین استعمال فرمایا، اور پوری قوم کو کس طریقے سے خطرات سے اور جو آنے والی جو قحط سالیاں تھیں ان تمام چیزوں سے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے نمٹا، یہ آگے آپ سنیں گے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہی اس منصب پر آنا تھا، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بہت حفاظت کرنے والا، بہت علم والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے اس قول کی جو ناظرین توجیہ ہے، اس کے علماء کرام نے مفسرین نے مختلف اقوال پیش فرمائے۔ ابن زید نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ میرے پاس جو چیز امانتاً رکھی جائے اس کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں، اور مجھ کو جو عہدہ دیا جائے گا میں اس کو بہت جاننے والا ہوں۔ ابن سراقہ نے کہا کہ میں لکھائی کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور حساب کو بہت جاننے والا ہوں، کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کاغذ پر لکھا۔ اور اشجع نے سفیان سے روایت کیا ہے کہ وہ حساب کی بہت حفاظت کرنے والے تھے اور بہت سی زبانوں کو جاننے والے تھے۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ تم نے جو منصب دیا ہے میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور شبیہ کہتے ہیں کہ میں ایام قحط کی بھوک کو بہت جاننے والا ہوں۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو علم و فضل دیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس علم و فضل کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کرے، البتہ عام حالات میں اپنی صفات اور خوبیوں کا اظہار نہ کرنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اچھا جس کو ریاکاری کا خدشہ ہے تو وہ تو کبھی بھی ظاہر نہ کرے، ٹھیک ہے نا، کہ میں اتنا علامہ تو اتنا فہامہ تو اتنا مفتی، ریاکاری جب ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ تو بوقت ضرورت اپنی صفات کا آپ نے اظہار بھی فرمایا اور اس منصب کو طلب بھی فرمایا۔ اور ناظرین یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، نبی کا تقوی قطعی اور یقینی ہوتا ہے، نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضا سے مطلع رہتے ہیں، جبکہ عام آدمی کا تقوی قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، اور غیر قطعی کو قطعی پر قیاس کرنا درست نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ قطعی طور پر آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ مطلع تھے اللہ کی جانب سے کہ مجھے ہی اس عہدے پر آنا ہے اور میں ہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کا عہدہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا جو ان کو وحی کے ذریعے حاصل ہوئی تھی، اور عام آدمی کے حق میں یہ متصور نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان کی امانتوں کی حفاظت فرمائی، کس طریقے سے کھانے کو ذخیرہ فرمایا، اور ایام قحط سالی میں کس طریقے سے آپ نے لوگوں میں تقسیم فرمایا، اس کی ناظرین وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی غیر نبی ہوتا، کوئی اور ہوتا تو وہ اس طریقے سے سنبھال ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے آپ نے پھر اس عہدے کو طلب فرمایا اور آپ کو ملا بھی۔ اب انشاءاللہ ناظرین آگے بیان ہے آیت نمبر 56، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں وبرکاتہ۔ سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ آپ کو بہت بہت جمعہ جزاک مبارک اللہ، ہو۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، سنائیے۔ اور حضرت ویس کرنی کا یہ جو دانت والا ہے یہ حدیث یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ دانت والا علماء فرماتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ویس کرنے کی طرف اس کی نسبت جو ہے صحیح نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لازو نہیں لذو لَهُ وَعِلْمٍ لِمَا وَعَلَّمْ نہیں، ایک منٹ دوبارہ پڑھیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اچھا وَلَكِنَّ نہیں وَلَكِنَّ، لام پر کھڑا زبر کا اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. بہت بہت شکریہ. چلیں السلام علیکم. السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی راول پنڈی سے. جی سنائیے. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے ہوئے. پچھلی کال بھی یہیں پر ڈراپ ہوئی ہے، ہمارے سکھائے سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. وَإِنَّهُ لَذُو نہیں لَذُو. ایک بہن جو غلطی کرتی ہے نا تو اس کے بعد جتنی بہنیں کالز پر آتی ہیں تو وہ سب وہی غلطی کرتی ہے. ایسا نہ کریں، اس کی تصحیح کر لیا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش. اور بیٹا کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ. اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. ماشاءاللہ حسب معمول بڑے شاندار انداز میں آپ نے پڑھا. خوش رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ واکنڈ. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَذُو بیٹا لازو نہیں لذو. علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اچھا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا، لیکن تھوڑی سی اور پریکٹس کریں بیٹا، آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہوگا. بہت اچھا پڑھنے والی ہیں. اکثرا نہیں اکثر الناسی، حمزہ کے بعد جو کاف ہے اسے بالکل ساکن پڑھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پنڈی سے. جی سنائیے. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. اچھا ٹھیک ہے. جی سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ. ایک منٹ. لذو علم لما. لذو علم ایک منٹ، آپ بالکل لما. صحیح پڑھیں گی بالکل، لیکن میری آواز ذرا سن لیں. علم لما. علم لما. آگے پڑھیں. علم لما علمناہ. میم کو ساکن پڑھیں. علمناہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. کتنی عمر ہے ماں آپ کی؟ 60. ماشاءاللہ آپ کی کوشش بہت اچھی ہے. اچھا ایک کوشش یہ کریں جیسے ولیکن نہیں
نون جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہونا اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور اسی طریقے سے علمناہ نہیں، علمناہ، میم کو بالکل ساکن پڑھنا. تھوڑی سی آپ توجہ دیں گی، آپ کا پڑھنا بہت اچھا پڑھا آپ نے، کوشش کی مزید اچھا پڑھیں گی انشاءاللہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیں کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. اور ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں عامر بھائی، ان کے عامر شہزاد صاحب، ان کے بھائی سلمان کا انتقال ہوا، اچانک انتقال ہوا. تو ایک ظاہر ہے کہ خاندان پر ایک ٹریجڈی ہے. تو اللہ رب العالمین مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کی تکلیف کو ذریعہ بخشش بنائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور عامر شہزاد صاحب اور ان کے تمام لواحقین کو، والدین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. جوان موت ہے ناظرین، والدین کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، سب مل کر ان کے لیے دعا کیجیے گا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.